بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے جس میں ظلم و جبر، محبت کی کمزوری اور انسانیت کی پامالی کی ایک دردناک تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ کہانی ایک عورت کی ہے جس کا زندگی میں واحد جرم یہ تھا کہ وہ ایک غلط مرد کے ہاتھوں میں پھنس گئی۔ شوہر کے ہاتھوں سے جلی ہوئی اس کی تقدیر کا تذکرہ ایک سیاہ پاپ کی طرح ہے جو ہماری سماجی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ مریم ایک خوبصورت اور محنتی عورت تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں کیا تھا۔ اس کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کا والد ایک کسان تھا۔ وہ بچپن سے ہی محنت کی عادی تھی اور اپنے والد کی مدد کرتی رہتی تھی۔ مریم کا خواب تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور دنیا میں اپنی ایک جگہ بنائے، لیکن اس کے خواب چکنا چور ہو گئے جب اس کی شادی زاہد سے ہو گئی۔ زاہد کا شمار گاؤں کے ظالم اور بدتمیز لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک طرح کا مرد تھا جو ہمیشہ دوسرے لوگوں کے حقوق کا مذاق اڑاتا تھا اور اپنی طاقت کا غرور کرتا تھا۔ اس کی ذہنیت اتنی محدود تھی کہ وہ خواتین کو صرف اپنے تابع سمجھتا تھا اور مریم کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا تھا۔ مریم کی شادی کے بعد اس کی زندگی ایک قیامت بن گئی۔ زاہد اسے ہر روز مار پیٹ کرتا، اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تنگ کرتا اور اس کے خوابوں کا مذاق اڑاتا۔ مریم کو شروع میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی ایک ایسی زندگی میں پھنس گئی تھی جہاں محبت کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ برداشت کرتی رہتی تھی۔ بیٹی کا نام زہرا تھا جو مریم کے لیے امید کی آخری کرن تھی۔ وہ جب بھی اپنے شوہر کی اذیتوں سے تھک جاتی، اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھ کر دل کو تسلی دیتی، لیکن شوہر کی زیادتیاں دن پہ دن بڑھتی جا رہی تھیں۔ زاہد نے مریم کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں والوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا تو مریم کی آواز کسی بھی شخص تک نہیں پہنچتی۔ ایک دن جب وہ اپنے شوہر کی اس بے جا تذلیل سے عاجز آ چکی تھی، مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں سے باہر جا کر کچھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک روز چھپکے سے گاؤں کے مکتب میں پہنچی اور پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ مریم کا یہ چھوٹا سا قدم زاہد کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے مریم کی تعلیم کا مذاق اڑایا اور اسے کہا کہ وہ اپنی جگہ پر رہ کر صرف گھر کے کاموں میں مشغول رہے، لیکن مریم نے ہمت نہیں ہاری اور اس کی محنت اور کوششوں کے نتیجے میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک دن زاہد کا تحمل جواب دے گیا۔ مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ شوہر کے ظلم کو مزید برداشت نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے سامنے یہ بات رکھی، لیکن اس کا رد عمل اتنا وحشیانہ تھا کہ وہ تصور میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زاہد نے غصے میں آ کر مریم کو شدید طریقے سے مارا پیٹا اور پھر اس پر تیزاب پھینک دیا۔ زاہد کا جنون اس وقت اور بڑھ گیا جب اس نے مریم کو زندہ جلانے کی کوشش کی۔ اس نے مریم کو گھر کے ایک کمرے میں بند کیا اور اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تیزاب کی بوتل نکالی اور مریم کے جسم پر ڈال دیا۔ مریم کی چیخیں گاؤں بھر میں سنائی دیں، لیکن کسی نے بھی مدد کے لیے قدم نہیں بڑھایا۔ اس کے شوہر کے ظلم نے ایک معصوم عورت کی زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا۔ مریم کی حالت اس وقت تک اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کے جسم کا ہر حصہ جل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو ایک اذیت کی طرح گزار رہی تھی اور ہر لمحہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس ظلم کے عالم میں ختم ہو جائے گی۔ جب گاؤں والے یہ خبر سننے آئے تو انہوں نے مریم کی حالت دیکھی، مگر اس وقت تک مریم کا جسم جل چکا تھا اور اس کی زندگی کی ڈور کٹ چکی تھی۔ گاؤں والوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور زاہد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے زاہد کے خلاف کارروائی شروع کی اور عدالت میں کیس کی سماعت ہونے لگی۔
مریم کا جسم جلے ہوئے زخموں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اس کے ظلم کے خلاف انصاف ملے۔ عدالت میں کیس کے دوران مریم کے والد اور گاؤں کے دیگر لوگ گواہی دینے کے لیے پیش ہوئے۔ آخرکار زاہد کو عدالت میں مجرم قرار دے دیا گیا اور اسے سخت سزا سنائی۔ لیکن مریم کی زندگی اب تکلیف دہ حقیقتوں میں بدل چکی تھی۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کی قربانی ایک پیغام چھوڑ گئی کہ ظلم کسی کو بھی اس کی زندگی کے تمام خوابوں سے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف مریم کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کی ایک سچائی ہے۔ ہمیں اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور جو لوگ ظلم کی حدود پار کرتے ہیں انہیں جوابدہ ٹھہرانا جانا چاہیے۔ مریم کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کا جواب صرف ظلم سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ہمیں انصاف اور انسانی حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسی کہانیاں نہ سننی پڑیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت اور محبت کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ کسی اور مریم کو اپنی زندگی کی بھاری قیمت نہ چکانی پڑے۔